الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبھی مل کر پڑھ لیجیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ کا انعام ملے گا. یہاں حضور مدینہ کی طرف سفر اختیار فرما رہے ہیں. کفار قریش سرکار کی تلاش میں ہے. اب انہوں نے وہی چال چلی کہ اب ہم اکیلے تو نہیں ڈھونڈ پا رہے ہیں, سب کو اپنی طرف کر لو, لالچ دے دو کہ جو بھی ڈھونڈ کر لائے گا اسے 100 اونٹ کا انعام. 100 اونٹ اس وقت میں بہت بڑی یعنی کہ حیثیت رکھتے تھے. 100 اونٹ کافی بڑا انعام تھا یہ. تو 100 اونٹ کے انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں لگ گئے, اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں گئے. 100 اونٹ ملیں گے کافی دور تک, یعنی بہت یہاں سے وہاں تک ڈھونڈنا شروع کر دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور یہاں سرکار اپنے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جانب مدینہ رواں دواں ہے. ام معبد کی بکری. دوسرے روز مقام قدید یا قدید میں ام معبد عاتقہ بنت خالد خزاعیہ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. ام معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمے کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا, مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کی ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے. دریافت فرمایا, کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا, نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دوہ لوں. ام معبد نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا. سبحان اللہ. یہ کتابوں میں نے اور بھی کہیں پڑھا ہے یہ کہ یہ بکری جو تھی یہ یعنی کہ دودھ نہیں دیتی تھی, یعنی دودھ دینے کے لیے لائق نہیں تھی, یعنی تیار نہیں ہوئی تھی, دودھ دینے والی نہیں بنی تھی. لیکن سرکار کا معجزہ دیکھیے کہ سرکار کے ہاتھ لگاتے ہی اس کی فطرت تبدیل ہو گئی, اس کی طبیعت تبدیل ہو گئی اور وہ بکری دودھ سے اس کا تھن بھر گیا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو وہ قوت عطا فرمائی ہے کہ سرکار فطرت تک, طبیعت تک تبدیل کر سکتے ہیں, اور ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں, آگے بھی آئیں گے انشاءاللہ. لکڑی تلوار کا کام دے رہی ہے سرکار کے ہاتھ لگاتے ہی, درخت کی ٹہنی. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضور عام انسان کی طرح تھے, بس اللہ نے جو پیغام دیا وہ پیغام پہنچانا سرکار کا اصل مقصد تھا, باقی صرف عام انسانوں کی طرح معاذ اللہ رب العالمین. وہ بالکل غلط ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو قوت عطا فرمائی ہے جو کسی عام انسان کے بارے میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ہم الحمدللہ ہم ایسے نبی کے امتی ہیں الحمدللہ. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اتنا دودھ نکلا, اب صرف دودھ تھن سے بھر گیا تو ایسے ہی نہیں کہ صرف اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ یعنی جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابوبکر صدیق, ان کے غلام
عامر بن فہرہ، معبد، جو وہاں تھے سب لوگ سیراب ہو گئے. اور یہی نہیں، معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے حضور نے سارے برتنوں کو دودھ سے بھر دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار کا یہ معجزہ ہے. یہ معجزہ دیکھ کر معبد اور ان کے خاوند دونوں مشرف با اسلام ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. روایت ہے کہ معبد کی یہ بکری سن ہجری 18 تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرماد کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بکری صبح و شام برابر دودھ دیتی رہی. سبحان اللہ. کیسے خشک ہو؟ جس بکری کو دودھ ہی نبی کے معجزے سے حاصل ہوا ہو، اس بکری کا دودھ کیسے خشک ہو سکتا تھا؟ سارے جانور 18ویں ہجری تک، ابھی تو سن ہجری شروع ہوا ہے، انہیں تقریباً 18 سال. بکریوں کی اتنی عمر ہوتی بھی نہیں ہے. عام طور پر بکریاں اتنا 18 سال 19 سال زندہ نہیں رہتی ہیں. یہ بکری زندہ بھی رہی، اور نہ صرف زندہ رہی بلکہ لگاتار روزانہ اس دن کے بعد سے 18 سال تک، اگر 18 سال ہی پکڑ لیں تو بھی لگاتار دودھ دیتی رہی. یہ حضور کا معجزہ ہے. جبکہ قحط پڑ گیا، کسی کے تھن میں دودھ نہیں، تمام جانوروں کا دودھ خشک ہے، اس وقت بھی یہ لگاتار صبح و شام دودھ دے رہی ہے. یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. پروردگار اپنے حبیب کے ان معجزوں کے صدقے میں کچھ کرم ہم پر بھی فرمائے اور ہماری زندگی کو بھی خوشیوں سے بھر دے. دنیا اور آخرت دونوں جہان میں خوشیاں ہی خوشیاں پروردگار عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد ایک اور معجزہ سرکار کا آ رہا ہے اسی یعنی ہجرت کے وقت میں ہی. جب معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہ سوار سراقہ بن مالک بن جعثم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا. یہاں بھی وہی 100 اونٹ کا لالچ تھا. یہ بھی پہنچ گیا کہ میں پکڑ لیتا ہوں، اور یہ بہت تیز رفتار تھا. اس کے بعد گھوڑا بھی اسپیشل گھوڑا تھا، اور یہ پہنچ گیا سرکار تک، سر نظر آ گیا، دوڑاتے ہوئے پہنچ گیا. قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا. مگر 100 اونٹوں کے انعام کا جو لالچ تھا یہ کوئی معمولی چیز نہ تھی. انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور وہ حملے کی نیت سے آگے بڑھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کا پاؤں گھٹنوں تک دھس گیا. میں نے کہا نا فطرت بدل دیتے ہیں سرکار. پتھریلی زمین ہے، نرم ریت نہیں ہے، اس پر گھوڑا دوڑاتے ہوئے آ رہا ہے. جیسے ہی دوسری مرتبہ پھر آگے بڑھا، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور پتھریلی زمین جو ہے وہ دلدل کی طرح سے ہو گئی. فوراً اس کا گھوڑا جو ہے گھٹنوں تک زمین کے اندر دھس گیا. یہ گھوڑے پر بیٹھا ہے اور گھوڑا زمین کے اندر دھس گیا، ایک قدم چل نہیں پا رہا. سورا کا یہ معجزہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا اور خوف اور دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا. اب دیکھا کہ یہ تو کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہاں تو ما فوق الفطرت باتیں ہو رہی ہیں. تو مدد، امان، پیس پکارنے لگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا. سوراقہ کی لاچاری اور گریا وزاری پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا. دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا.
اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا کہ مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ یعنی سرکار سے اس نے لکھا لیا کہ اب کوئی مسلمان مجھ پر حملہ نہیں کرے گا اور میں آپ کی طرف غلط نیت سے نہیں بڑھوں گا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتا تو سراقہ اس کو یہ کہہ کر لوٹا دیتا کہ میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر محمد اس طرف نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اس کے دل میں بھی حضور کی عظمت نے گھر کر لیا تھا، تب جو بھی آتا یہ ان کو لوٹا دیتے، چلو ادھر پہ اس طرف تو نہیں کہ میں دیکھ کر آیا ہوں، آگے تک نہیں ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ کے پیش کیا، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف و حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ بہت بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اب ان کے بارے میں ایک اور بڑی ہی پیاری بات ہے، وہ بھی سماعت فرمائے۔ واضح رہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم غیب سے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ یعنی جب یہ لوٹ رہے تھے تو سرکار نے اسی وقت میں، یہ بھی گھوڑے والا واقعہ ہوا، جب لوٹنے لگے تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک کے فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ دیکھیے ابھی تو اسلام کی شروعات ہے، ابھی تو ہجرت کا پہلا دور چل رہا ہے اور سرکار نے کتنے آگے کی کتنے سالوں آگے کی بات کی خبر دے دی کہ سراقہ وہ وقت آنے والا ہے جب تمہارے ہاتھوں میں کسریٰ جو ہے، یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ اس وقت میں سپر پاور تھے لوگ، ایران اور روم، تو کسریٰ سپر پاور میں ہیں اس وقت کے۔ حضرت سراقہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں ایک بدو، یعنی گاؤں کے جو رہنے والے ہوتے ہیں ان کو آج بھی بدو ہی کہتے ہیں عرب میں، بدوی جو ہیں، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن آئیں گے۔ یہ سرکار کا علم غیب تھا کہ آپ نے اس وقت میں اتنے آگے کی خبر دی۔ اور پھر یہ اس کے بعد ہوا کیا؟ اس ارشاد کے برسوں کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن، اب ظاہر بات ہے جب فتح ہوتا ہے تو جو بھی مال غنیمت ہوتا ہے وہ سارا خلیفہ کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیتے ہیں، اب وہ پھر حصہ کر کے سب کو تقسیم کرتے ہیں۔ تو کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن بلایا، آپ نے بلاؤ سراقہ کو بلاؤ۔ حضرت سراقہ حاضر ہوئے اور آپ نے وہ کنگن حضرت سراقہ کو پہنا دیے اور ارشاد فرمایا کہ اے سراقہ اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی حمد کرو اور یہ کہو کہ اللہ تیرے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو فارس کے بادشاہ کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے اسلام کہ سپر پاور بادشاہ کے کنگن کس کو دیے جا رہے ہیں؟ ایک گاؤں میں رہنے والے ایک بدوی کو، یعنی اسلام سے پہلے جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اسلام نے اتنا بڑا مرتبہ عطا کر دیا کہ اتنے بڑے بادشاہ کے کنگن اب ان کے ہاتھوں میں ہیں۔
ان کو پہنائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے. بڑا چھوٹا یہ اسلام میں نہیں ہے. ہاں بڑا ہے تو کس بنا پر؟ اپنے اچھے اعمال. اور نسب اگر ہے تو کون سا نسب؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب. یہ نسب قیامت تک رہنے والا ہے. ہاں نسبت رکھیے. نسبت تمام بزرگان دین سے نسبت. سب سے بڑی نسبت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے. کاش وہ نسبت ہو جائے. سرکار قبول فرما لے اپنے غلاموں میں تو پھر تو دونوں جہان کی بادشاہی ہمیں نصیب ہو جائے. تو اسلام نے مساوات کا درس دیا ہے. آج جو یہ ذرا سے منسٹر بن گئے اور عہدہ مل گیا تو وہ تن کر چلتے ہیں, کسی کو اپنے مقابل کچھ سمجھتے نہیں. وہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے. یہ اسلام کی تعلیم یہ تھی, دیکھا آپ نے کہ بادشاہ کے کنگن اگر چاہتے حضرت عمر تو اپنے لیے رکھ لیتے نا. نہیں, یہ اسلام کی تعلیم جو تھی, جو سرکار نے ارشاد فرما دیا وہ ہو کر رہے گا. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لیجئے, سونا پہننا مرد کو حرام ہے. مرد سونا نہیں پہن سکتے, بلکہ وعید ہے کہ جہاں سونا پہنے گا وہ حصہ جہنم کی آگ میں. سونا جہنم ہے, مرد کے لیے جہنم کی آگ ہے. مرد نہیں پہن سکتا. مرد صرف چاندی کی ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے, یہ مرد کو جائز ہے. عورتیں بھی صرف سونا چاندی پہنیں گی. دھات جو دوسری دھاتیں وہ عورتوں کو بھی منع ہے. مردوں کے لیے سونا حرام, چاندی حرام, صرف ایک انگوٹھی جائز ہے. وہ بھی وزن اس کی ڈیٹیل موجود ہے, وہ اسی حساب سے اتنے ہی وزن کی پہنی جا سکتی ہے مرد کے لیے. عورتیں جتنا چاہے سونا چاندی پہن سکتی ہیں. اللہ طاقت دے جتنی ہماری حیثیت ہو پہن سکتی ہیں. ہاں یہ ہے پھر وہ مطلب صاحب نصاب ہو گئے تو ان کی زکوٰۃ نکالنا یہ فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے. زکوٰۃ کھائیں گے تو پھر تو بچنا ہی مشکل ہے, پھر تو وہ عذاب بن جائے گا. وہ مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے یہ جو جہالت جو ہوتی ہے نا, کڑے لے کر آ جاتے ہیں, اجمیر کا کڑا ہے, فلاں درگاہ کا کڑا ہے, یہ پیتل میں اور اس میں یہ دھاتوں کا, یہ سب جائز نہیں ہے میرے بھائیوں بہنوں. یہ سب غلط ہے, نہیں پہننا ہے آپ کو. صرف عورتیں جو ہے سونا چاندی پہنیں گی, مرد صرف ایک انگوٹھی پہنے گا بس. تو یہ مسئلہ بیچ میں آگے میں نے عرض کر دی. تو مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے. اس کے باوجود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بلا رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونے کے کنگن پہنا رہے ہیں دونوں ہاتھوں میں. اور حضرت سراقہ بالکل منع نہیں کر رہے. تمام صحابہ وہاں موجود ہے, کوئی منع نہیں کر رہا. اور حضرت سراقہ جو ہے کنگن پہن رہے ہیں. کیا صحابہ کو یہ علم نہیں تھا کہ سونا حرام ہے مرد کے لیے؟ یقیناً علم تھا, لیکن تمام صحابہ جانتے تھے کہ شریعت یہ حق ہے, شریعت اپنی جگہ پر ہے. لیکن حضرت سراقہ کو اس بات کے لیے مستثنا کس نے کیا ہے؟ جنہوں نے خود شریعت لائی ہے. خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرما دیا تھا کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب تجھے کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. تو حضور کے ارشاد کے مطابق ان کے لیے وہ کنگن پہننا جائز ہو گیا.